کنسٹرینٹس کیا ہیں؟ کیونکہ کچھ اطلاعات ہمارے پاس آ رہی تھیں، کچھ وکی لیکس میں بھی آئیں کہ شاید کوبراز بھی ہمارے پاس پورے نہیں ہے، ہیلی کاپٹر اسکواڈرن ہمارے پاس پورا نہیں ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے وی ہیو ایگزاسٹڈ لاٹ آف آور ریسورسز۔ جی، ٹیکنالوجیکل سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہماری آرمی جو ہے، فوج، جوان، آفیسرز، وہ جو ڈاکٹرین ہم نے بنائی ہے کاؤنٹر انسرجنسی کی، وہ ابھی تک ماشاءاللہ اس طرح گراؤنڈ پہ چلی گئی ہے کہ وہ ویل ٹرینڈ ہو گئے ہیں، لڑ رہے ہیں، کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی مثال کاؤنٹر انسرجنسی کامیاب ماڈل جو ہے سوات پالاکانڈ کا، اس میں جو ہے ہم نے کافی بہتر حالات پیدا کیے ہیں۔ جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے، جیسے ہیلی کاپٹرز ہیں، سرویلنس ڈیوائسز ہیں، نائٹ ویژن گوگلز ہیں، اس کی ضرورت ہے ہمیں، اس لیے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا پھیلا ہوا علاقہ ہے، اور ہر ایجنسی کے اپنے ڈائنامکس ہیں، ادھر آپریشن کرنے کے اپنی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہمیں ریکوائرڈ ہے، وہ ہماری کافی استعمال ہوئی ہے، اور اس کی حالت جو ہے اس وقت ظاہر ہے مینٹیننس کی اسے ضرورت ہے، فنڈز کی اسے ضرورت ہے، تو اس لیے اینی کائنڈ آف ٹیکنالوجیکل سپورٹ از ویلکم۔ اس میں امریکہ نے ہم سے بہت سارے وعدے کیے تھے، جب صدر بش موجود تھے اس وقت بھی کہا گیا کہ جی کوئی 60 کے قریب کوبرا ہیلی کاپٹرز دیں گے، اور میری اطلاع جو کہ شاید غلط بھی ہو سکتی ہیں، غلط ہیں تو اپ کریکٹ کر دیجیے گا، کہ 2009 تک تقریباً 37 یا 40 آئے تھے ہمارے پاس تھے آپریشنل حالت میں، اس میں سے صرف 16 رہ گئے تھے۔ وہاں سے سامان جو جنگ کا ہے یہ آتا رہا ہے، اسپیئر پارٹس ہیں مختلف جیسے، لیکن اس تعداد میں جو کہ چیلنج ہے اس وقت ہمارے سامنے، جو پھیلاؤ ہے اس پوری کارروائی کا، جو فوجی کارروائی ہو رہی ہے، اس کے حساب سے کمنسریٹ نہیں کرتا ہے اس کو۔ اگر ہمارے پاس یہ جیسے ہیلی کاپٹرز ہیں، نائٹ ویژن گوگلز ہیں، سرویلنس اکوپمنٹ ہے، اس قسم کی اگر ٹیکنیکل سپورٹ اور ٹیکنالوجی ہمیں مل جاتی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف ہم بہت سی جانیں بچانے میں کامیاب ہوتے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کامیابی کم وقت میں ہمیں حاصل ہو جاتی۔ صاحب، اس وقت پاکستان کی فوج اور ڈفرینٹ سیکیورٹی ادارے جیسے ایف سی ہے، فرنٹیئر اسکاؤٹس ہیں، کتنے ٹرائبل ایجنسیز میں ہیں؟ اس وقت جو ہے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان میں فوج کا کنٹرول ہے، وہاں نارتھ وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں اس وقت کوئی 5 آرمی بریگیڈز موجود ہیں، اور اسی طریقے سے ایک پورا ڈویژن جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان میں موجود ہے، اور باقی جتنی ایجنسیز ہیں یہاں ایف سی کے انڈر آپریشن ہو رہا ہے، آئی جی ایف سی جو ہیں وہ آپریشن کمانڈر ہیں، جو مختلف ایجنسیز ہیں، اور کچھ ایجنسیز میں براہ راست فوج کی یونٹس ان کے کمان کے نیچے ہیں۔ صاحب، اس وقت 6 ٹرائبل ایجنسیز میں آپریشن جاری ہے؟ نہیں، آپ اس طرح نہیں کہ دیکھیں باجوڑ میں آپریشن ہو چکا ہے کامیاب، خیبر کا ایک حصہ جو کہ تیرا ویلی ہے اس میں ابھی تک آپریشن نہیں ہوا ہے، اس کو ابھی تک صاف نہیں کرایا جا سکا ہے۔ اورکزئی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% علاقے میں کامیاب آپریشن ہو گیا ہے، اور 10% علاقہ جو کہ شام و زئی کا علاقہ ہے وہ رہتا ہے۔ کرم کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں بالکل، جو باقی ایجنسیز ہیں کرم کے ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہیں، اور جہاں تک مومند رہ جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، میرے خیال میں مشکل سے 10% علاقہ ہوگا جو رہ گیا ہے، لیکن وہ جو مسئلہ ہے بارڈر کا اور کراس بارڈر موومنٹ کا، وہ مسئلہ ابھی موجود ہے، وہ ہم کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں دوسری سائڈ سے کہ وہاں بھی وہ اس کو صفایا کیا جائے، تاکہ دونوں آپریشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صاحب، اگر 7 ایجنسیز میں ہم لوگ موجود ہیں، 7 میں نارتھ وزیرستان ایک رہ جاتی ہے جہاں پہ ایکٹیو ملٹری آپریشن کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، وہاں کے جو حالات ہیں، جو اس وقت فوج کی دوسری جگہ انگیجمنٹ ہے، جو فوج آپریشن کر رہی ہے، اور اسی کے ساتھ جو آپ کی ترجیحات ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے آپریشن کی۔ اگر آپ دیکھیں پشاور سٹی سال پہلے کتنی انسیکیور ہو گئی تھی، لوگ وہاں سے نکل رہے تھے، اور بہت زیادہ ایک بے چینی تھی پشاور کے جو لوگ ہیں، تو اس لیے ضرورت اس بات کی سمجھی گئی کہ جی اورکزئی جو کہ گڑھ بنا ہوا تھا پشاور کے سارے مسائل کا، اور مومن جو کہ شمال سے، اگر آپ دیکھیں تو پشاور کو شمال سے مومن کے راستے جاتے ہیں، تو اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ پشاور کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے یہ 2 علاقے ان کی ترجیح زیادہ ہے آپریشن، ایکٹیو آپریشن کرنے کی، اور اس کے بعد پھر دوسرے علاقے
علاقے کی طرف دیکھا جائے گا. تو یہ اپنی ترجیحات ہیں اور اپنی جو خطرات ہوتے ہیں اس کے تجزیات ہیں, اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اور اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے آپریشن کریں گے. جو یہ تاثر ہے ادھر میڈیا میں ہے یا کچھ پبلک کے سیکشنز میں ہے کہ جی کسی کے کہنے پہ ہم دوڑ پڑتے ہیں آپریشن کرنے کے لیے, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور میں آپ سے خود سوال کرتا ہوں, کیا یہ شمالی وزیرستان کا یہ قصہ جو ہے کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ تو کیا ہم نے کسی کے کہنے پہ وہاں ایک ایکٹیو آپریشن شروع کر دیا؟ تو مسئلہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ترجیحات ہیں اور اپنے مفادات ہیں اور اپنے جو بھی اس وقت وسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپریشن کرنا ہے, نہ کہ کسی کے کہنے پہ اور کسی کی باتوں میں آ کے. جلسہ آپ نے وسائل کا ذکر کیا, اگر کولیشن سپورٹ فنڈ ہمیں ٹائم پہ ملتا, پوری ری ایمبرسمنٹس ہوتی ہیں, جس طرح اکوپمنٹ کی بات ہے, وہ ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ بھی امریکہ نے بہت سارے وعدے کیے وہ نہیں ہے, اگر یہ ساری چیزیں بر وقت ہو جاتی تو جو امریکہ مطالبہ کرتا رہا ہے نارتھ وزیرستان کا, تو ہماری ترجیحات میں وہ آ جاتا ہے, کیونکہ اب بھی ریسورس کنسٹرینٹ بظاہر جو میری ڈیفنس اینالسٹ سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ریسورس کنسٹرینٹ سے ہم نہیں کر سکتے. یہ مسائل حل ہو سکتے تھے. دیکھیے وسائل کے علاوہ جو ہے ایک تو اپنی ترجیحات جس کا میں نے ذکر کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ صرف ملٹری آپریشن سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو پھر یہ ملٹری آپریشن ہم کب کا کر کے ختم کر چکے ہوتے. لیکن ملٹری آپریشن ایک عارضی حل ہے, اس پوری سیاسی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے, اور ملٹری آپریشن کے بعد اور بھی ضروریات ہوتی ہیں. علاقے کے ری سیٹلمنٹ ہے, ریکنسٹرکشن ہے, جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کا کمپنسیشن ہے, جو علاقے کی پسماندگی ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی دہشت گردی شروع ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ ساری جو خانہ جنگی ادھر ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے اگر وسائل ہیں اور مل جائیں ان ٹائم تو یس, اس سے ہمیں آپشنز جو ہیں ہمارے زیادہ نکل آتے ہیں, ہم بہتر طریقے سے وہ آپشنز کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے لیے کتنی مشکلات رہی ہیں, اور ہم نے اعلانیہ کہا ہے کہ 20-25% سے زیادہ فوج کو یہ کولیشن سپورٹ فنڈ نہیں ملا ہے. اور کیونکہ حکومت کی اور ترجیحات تھیں اور ظاہر ضروریات تھیں, اس لیے ہم نے اس قسم کی شکایت نہیں کی ہے کہ اپنا کیس لے جا کے پبلک میں سر عام کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں ملی ہیں. لیکن جب اتنا زیادہ پریشر آتا ہے کہ جی $20 بلین لے لیے, اس میں سے 2/3 جو ہے وہ ملٹری کو چلا گیا ہے, تو حقیقت یہ ہے کہ $1.9 بلین کولیشن سپورٹ فنڈ کے اندر ملٹری کے آرمی کے پاس آیا ہے, اور باقی جو ہے وہ گورنمنٹ کے مختلف الگ پروجیکٹس میں گیا ہے. جنرل اطہر عباس بہت بہت شکریہ. یہ تھے جنرل اطہر عباس, پاکستان فوج کے ترجمان. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ٹرائبل علاقوں میں ملٹری آپریشنز کے بارے میں آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے.